کہ وہاں ساری فیمیل تھی اور یہ ریلیٹڈ ٹو فیمیل زیادہ ہے نا، فیمیل کے لیے ہے نا، میل کے لیے بھی ہے لیکن فیمیل کے لیے زیادہ ہے، تو وہ کسی اور ٹائم پر کریں گے. یہ جو سٹارٹ میں ہے کہ رجال رجل کی جمع ہو جاتی ہے، یعنی مرد، زیادہ مرد. نساء کی جمع ہو جاتی ہے یعنی عورتیں، قوامون آ جاتے ہیں. تو اس پر وہاں پر میں نے تقریباً وہ دیا تھا نا، گھنٹہ ڈیڑھ. تو ہم ڈائریکٹ آ جائیں گے اس پہ، پرسنل ڈیولپمنٹ پہ. آپ نے سنا ہے کسی نے یہ لفظ آپ میں سے؟ PER، پرسن سے پرسنل ڈیولپمنٹ. پرسن ناؤن ہو جاتا ہے، پرسنل یعنی آپ اس کو ایڈجیکٹیو، ذاتی ترقی، رائٹ. یہ سنا ہے یہ لفظ پرسنل ڈیولپمنٹ؟ سنا ہے نا، صحیح. اور دوسرا کون سا ہے؟ وہ بھی پی سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، اور ہم ہر وقت بولتے بھی رہتے ہیں. سوری، یہ ادھر وہ پڑا تھا نا، پتہ نہیں کپڑا تھا، میں نے کہا ESSIONAL اور ڈیولپمنٹ. صحیح، بس صحیح. نہیں ابھی تو صاف ہو گیا، کوئی بات نہیں. سو ہم PD بول لیتے ہیں، PD ڈے. ہاں صحیح. اور گورنمنٹ اسکول اور ٹیچرز میں یہ بھی، وہاں پر بھی کافی زیادہ PD، ہر آرگنائزیشن میں PD کا وہ ہوتا ہے نا. سو یہ دونوں ہو جاتے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ. صحیح، شکریہ سر. سو پرسنل اور پروفیشنل دونوں ہو جاتے ہیں یہ اس میں. اچھا، اس کو پرسنل گروتھ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ ترقی کو کہتے ہیں، گروتھ بھی ترقی کو کہتے ہیں. گرو کرنا ہے، ہم کہتے ہیں یہ پودے گرو کریں، ہم گرو کریں، بچے گرو کریں نا، گرو کرنا، نشوونما پانا اردو میں اگر بولیں. سو پرسنل ڈیولپمنٹ کیا، یعنی دونوں میں پھر کیا فرق آ جائے گا پروفیشنل اور پرسنل میں؟ اچھا، یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ پرسن سے نکلا ہے، پرسنل ایڈجیکٹیو ہو گیا. یہ پروفیشن، AL کو ہٹا دے، پروفیشن آپ جانتے ہیں اردو میں کیا کہیں گے؟ پیشہ. شعبہ تو خیر وہ آ جاتا ہے، مثلا اس پیشے میں کون سے شعبے ہیں نا، رائٹ، ڈپارٹمنٹس یا آرگنائزیشنز وہ ہیں. سو یہ پیشہ کون سا کام ہے. سو دونوں میں فرق ورڈ میں بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے نا، کچھ آ رہا ہے. سو اس کی ترقی یعنی ذاتی ترقی ہو گئی اور پیشہ ورانہ ترقی، دونوں میں فرق ہے. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے یہ ہی ہونا چاہیے یا وہ بھی؟ تبھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوگی. یعنی یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں یہاں 5 گھنٹے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہوں تو بس جتنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ مجھے یہ چاہیے. میری باقی جو لائف ہے 24 آور میں، وہ پرسنل ڈیولپمنٹ مجھے وہاں چاہیے، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، یعنی آپ کی جو ذاتی ترقی ہے اپنی. لیکن ہم اس کو آپ آسان مفہوم میں سمجھ لیں. آپ کہتے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ. سر شاہ رخ آج نہیں ہے؟ اچھا صحیح. تو کیونکہ فزیکل سے یاد آ گیا. تو فزیکل ڈیولپمنٹ اگر انسان کے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا، یہ بچہ ہے، بڑا ہو رہا ہے، ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیولپمنٹ، گروتھ ہو رہی ہے. اس طرح آپ کی ذات کا. صحیح. اب ذات میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ECC میں ہم کیا کراتے ہیں، ہم پیرنٹس کو کیا بتاتے ہیں؟ ساری، یعنی اس کے بڑے بڑے نام کیا ہم دے لیتے ہیں؟ نہیں، یہ تو وہ ہیں، وہ بڑے بڑے ہیڈنگز یا ٹائٹلز کیا دے لیتے ہیں؟ ایموشنل ڈیولپمنٹ دیتے ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ دیتے ہیں، صحیح ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ دے لیتے ہیں. آپ سمجھ آ گئی؟ یہ ساری کیا ہے؟ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. اوکے. اور فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہے.
फिजिकल डेवलपमेंट भी पर्सनल डेवलपमेंट का हिस्सा है। अच्छा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या हो गई है अभी आप लोगों के लिए? जिस प्रोफेशन में आप काम करते हैं, सो उसको आप डेवलप करते हैं या नहीं करते हैं? मसलन आप अगर सपोज हम टीचिंग का ले लें, सो टीचिंग में क्या आपको यहाँ दे दिया जाएगा या आपने ऑलरेडी सीखा होगा और उसको और डेवलप करेंगे, वो क्या कौन कौन सी चीज़ें होंगी? मसलन आप मैथ्स के हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपके पास इल्म और नॉलेज होना चाहिए ना, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। उसके बाद आपको टीचिंग मेथडोलॉजी, असेसमेंट पर, क्लासरूम मैनेजमेंट पर, बच्चों की नफ्सियात पर, ये तमाम आपको ये जो क्या है डेवलपमेंट आपके पास होनी चाहिए। आईटी स्किल क्योंकि ज़रूरी है ना, ये तमाम डेवलपमेंट आपके पास होनी चाहिए। आप अकाउंट्स का काम करते हैं ऑफिस में, ज़रा वो आप एडमिशन का काम करते हैं तो उसके कुछ स्किल्स होते हैं। ये सारी क्या है प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो स्कूल में दी जा रही है या किसी भी इदारे में दी जा रही है उसी शोबे के मुताबिक। अब अगर कोई अकाउंटेंट हो, उसको ज़रूरत है टीचिंग मेथडोलॉजी की? नहीं है, उसको अपनी उस अकाउंट्स के हवाले से है ना, सही। तो उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज़रा अलहदा हो गई। और लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट तमाम की एक ही जैसी होती है। हाँ, आगे चूंकि जब उस पर्सनल डेवलपमेंट को आप प्रोफेशन में इस्तेमाल करते हैं, मसलन कम्युनिकेशन हो गया है, यहाँ पर कम्युनिकेशन का आपका जो एक एक्सपर्टीज़ है वो ज़रा डिफरेंट होगा, और एक अकाउंट या किसी और फील्ड में उसका ज़रा वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन होगी वही कम्युनिकेशन स्किल या हो। तो इसकी समझ आ गई है? सो ये आप अगर अब हम अपने स्कूल को ले लें, हम यहाँ क्या कहते हैं? हम कहते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट या एकेडमिक एक्सीलेंस। उन बच्चों को हम महारतें, स्किल और ये दे रहे हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं? बिहेवियर मॉडलिंग। तो जो लाइफ स्किल है या कैरेक्टर एजुकेशन है, हम करते हैं LS लाइफ स्किल, CE कैरेक्टर एजुकेशन, सही है। ये या छोटी क्लासेस में हम इसको पूरे वो हेडिंग दे लेते हैं ना, इमोशनल, सोशल, पर्सनल और ये डेवलपमेंट। ये क्या हो गया? पर्सनल डेवलपमेंट। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ दे रहे हैं ना बच्चों को, आई से वो बढ़ते जा रहे हैं ना। लेकिन ये तो स्टॉप तो आगे नहीं होगा ना। आप अगर किसी प्रोफेशन को आपने ज्वाइन किया, फिर भी ये डेवलपमेंट चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। सी सो ये आपका बिहेवियर के साथ ताल्लुक हो गया, ये आपका वो स्किल। और इसमें दोनों हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं। टेक्निकल का मतलब है कि सपोज यहाँ पर अगर एज अ टीचर आप टेक्निकल बिल्कुल लेंगे, टेक्निकल तो क्या है, IT स्किल एक टेक्निकल है, सही। अच्छा, इसकी कुछ ज़रा जहन में वजाहत हो गई या कोई क्वेश्चन है इस पे? हाँ सर, ज़रा और वो करें, सही। जिस तरह मैंने कहा अभी आपका प्रोफेशन क्या है, आप वो करते हैं, हमने अभी कह रहे कि हम एजुकेटर कहें बनिस्बत टीचिंग के, लर्निंग कहें, और तो वो वर्ड्स बेहतर हैं, राइट। ये आपका प्रोफेशन है, राइट। अब इस प्रोफेशन में आपको क्या चाहिए कि ये आप अच्छे तरीके से सरअंजाम दें? क्या चाहिए आपको? क्या आपको मसलन ये इलेक्ट्रिकल स्किल्स आने चाहिए? इस प्रोफेशन में नहीं। तो इस प्रोफेशन में जो आपके पास स्किल्स हैं वो क्या है? आपके पास, आपको मालूम हो कि वो किस अप्रोच के साथ मैंने वो देना है, इधर टीचर सेंटर है या मैं स्टूडेंट सेंटर लर्निंग देनी है, उन चीज़ों के बारे में आपको इल्म हो। वो कौन कौन से मेथड मैंने यूज़ करने हैं, मैं लेसन प्लान बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, ये ज़रूरी है नहीं है। इसी तरह क्लासरूम मैनेजमेंट जो सबसे अहम चीज़ होती है ना, क्योंकि उसके बगैर तो आप वो अपने जो डिलीवर करना है लर्निंग वो हो नहीं सकती, राइट। बच्चों की नफ्सियात जानना, ज़्यादातर इसी पर्सनल डेवलपमेंट में आपको पर्सनालिटी टाइप्स मिल जाते हैं, बच्चों के लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं। तो ये तमाम स्किल्स, अभी आप सपोज कंप्यूटर IT या कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करें तो आपके पास IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के वो स्किल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, राइट, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, ये तमाम जो काम होते हैं। असेसमेंट कैसे लेंगे बच्चों का, असेसमेंट लेने के बाद अपने आप को असेसमेंट कैसे करेंगे, समझ आ गई। ग्रेडिंग, ये तमाम चीज़ें जो भी है ये सारी आपकी क्या है, इसी
टीचिंग की या एजुकेशन के प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपने डेवलप करनी होती है, जिसके लिए पहले से अच्छा इस तरह सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये चीज़ें तो आपको आती हैं, लेकिन आपको मैथ बिल्कुल मैथ में ज़ीरो हैं। सो क्या आप मैथ्स वो करा सकेंगे बच्चों को? टीच करा सकेंगे? नहीं। सही, तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है, इसके लिए आपने डिग्री ली होती है ना। और ये बाकी चीज़ों के लिए आपने एजुकेशन की डिग्री ली होती है, एडी लिया होता है, सीटीपीटीसी या बीएड लिया होता है, राइट? तो आप आगे जाते हैं, लेकिन ये उस पर भी स्टॉप नहीं होता है ना, आप फर्दर इसको करते हैं या नहीं करते हैं? अब यहाँ जितनी भी तकरीबन ट्रेनिंग्स हुई हैं, तो ज़्यादातर इसी चीज़ों पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि कोई टीचर शायद बिल्कुल इस हवाले से वो उसके पास सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ हो और कुछ ना हो, तो हम सारा वो करें, ये उसका डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है? या वो टीचर जिनका यहाँ ज़रा ज़्यादा अरसा गुजरा है, आज से 2 साल पहले शायद वो इतने डेवलप नहीं थे, आज हैं। सो वो प्रोफेशनली इस फील्ड में क्या हो गए, प्रोफेशनली डेवलप हो गए, उस पेशे में डेवलप हो गए या नहीं हो गए ना? सही? इसकी समझ आ गई सर थोड़ी-सी? ओके। इस पर ये जो क्योंकि इस पर तो हम बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ असल मौज़ू ये है ना, इस वजह से पर्सनल डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे, जिसमें 2 मेन चीज़ें हैं जिस पर सर भी करेंगे, इसके एरियाज़, वो जो एरियाज़ मैंने कुछ बता दिए, तो उसकी थोड़ी-सी आपको गाइडलाइन दे देंगे। अच्छा, ये चीज़ें आपको इंटरनेट में और दूसरी जगहों में मिलेगी, यहाँ आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सही है? तो फिर आपको इंटरनेट की दुनिया में या जहाँ भी आप रिसर्च करते हैं, वो करते हैं और फर्दर मज़ीद स्टडी करते हैं, आपके लिए ईज़ी रहेगा। वरना मुख्तलिफ़ आर्टिकल मुख्तलिफ़ कोई क्या लिख रहा होता है, कोई क्या लिख रहा होता है, आप कन्फ्यूज़ होंगे। आप वो नहीं कर सकेंगे, ये नहीं है कि वो हेडिंग कि ये इसके अंडर आ रहा है, ये इसके अंडर ये जो आज की वो है सारे आपको इंट्रोड्यूस करा रही है ये चीज़ें। इसकी समझ आ गई? सो पर्सनल डेवलपमेंट में फिर वो पर्सनल डेवलपमेंट में वो एरियाज जिसको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं या कॉम्पिटेंसीज कहते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ज़रूरत है, वही पर्सनल डेवलपमेंट में से होती है। अब कुछ सॉफ्ट स्किल एज अ टीचर आपको ज़रूरत है, एज अ अकाउंटेंट शायद या एज अ इंजीनियर उसको वहाँ ज़रूरत ना हो, आपको ज़रूरत हो। आप समझ आ गई ना? सो वो कौन से सॉफ्ट स्किल्स वो हैं जो यहाँ पर ज़रूरी है कि हर टीचर के पास वो हो। लेकिन आप जब भी टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ लिखा होता है आपकी ड्यूटीज़ ये है, रिस्पॉन्सिब आपके आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ये प्रोफेशनली आप इतना डेवलप होना चाहिए और आपके पास ये कॉम्पिटेंसीज़ और वो होनी चाहिए। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आप में टीम वर्क होना चाहिए। आप टीम में काम कर सकते हैं, राइट? टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं। सो ये एक सॉफ्ट कॉम्पिटेंसीज़ है। ये क्या है? ये आपकी अगर पर्सनल डेवलपमेंट हुई हो, ठीक? तो उस पर आखिर में बात करेंगे। अभी इस पर जब बात करेंगे, इस पर, ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि सारा करंट एजुकेशन लाइफ स्किल्स से जुड़ा हुआ है और इसमें हम सबसे जो मेन बात करेंगे किस चीज़ पर करेंगे? कैरेक्टर पर। अभी चूँकि इसको ज़रा एक्टिविटी बेस नहीं ले जा सकते हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं कि मैं आप लोगों को भी ज़्यादा एंगेज करूँ। सो कैरेक्टर पर बात करेंगे। उसको उर्दू में क्या कहेंगे? किरदार, आपका किरदार, सही है? सो इसके लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ हुए हैं ना। हम वैल्यूज़ बोलते हैं, इथिक्स भी बोलते हैं, और क्या होता है? कैरेक्टर ट्रेट्स भी बोलते हैं। हाँ, वो भी कह सकते हैं। सब ये पॉजिटिव हों, बैड ना होना, सही है? ये सारे पॉजिटिव हों, ये कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं। ये है या नहीं? इसी बेस पर फिर आपकी पर्सनालिटी टाइप्स निकलती हैं कि ये आपकी ये पर्सनालिटी है, आपकी ये पर्सनालिटी है। आप समझ आ गई ना? तो ये कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं ना। अब कैरेक्टर वैल्यूज़ को अगर हम उठाएँ तो कितने कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं? ओह! एक लंबी लिस्ट होगी। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो एक छोटी-सी एक ब्रिटिश की शेयर की थी जिसने वो एक और कुर्सी ले है ना इनके लिए? हाँ? अच्छा। तो उसमें वो मुस्लिम हुआ था ना? आप लोगों ने अगर वो देखी, छोटा-सा शॉर्ट क्लिप था कि मैंने कुरान मजीद को स्टडी किया है, कुरान मजीद को। सो वहाँ पर रूल्स रूल्स नहीं हैं।
98% یا 97% وہ کہہ رہے تھے نا کہ کریکٹر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو قرآن مجید تو سارا شریعت تو چند چیزوں کا نام ہے نا. تو اصل چیز کیا ہے؟ ساری کریکٹر ویلیوز ہیں جس کی بیس پر یہ پورا معاشرہ وہ کیا ہے. کل بھی میں نے ایک چیز شیئر کی تھی نا کہ میں نے سائنس، اگر آپ صرف سائنس کو ہی وہ سمجھتے ہیں، باقی یعنی سوشل سائنسز کو کچھ نہیں سمجھتے. سوشل سائنس میں کیا ہے؟ آپ کو اکنامکس ہے، آپ کا پولیٹیکل سائنس ہے، آپ کی سائیکالوجی ہے، فلاسفی ہے، اینتھروپولوجی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ان تمام کا محور کون ہے؟ انسانوں کے بیچ میں ہے. سو جب انسانوں کے بیچ میں یہ مین چیز آ جاتی ہے، کریکٹر، آپ کا کردار. سو قرآن مجید سارا کریکٹر سے بڑا ہے، کریکٹر ایجوکیشن سے. صحیح. اچھا، اس کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی. میں اکثر اوقات کہتا ہوں، جس طرح ہم بھی یہاں کہتے ہیں کہ ایز اے رول ماڈل آپ بنیں گے تو تب آپ سے بچے سیکھیں گے. نہیں چل رہا ہے؟ اچھا صحیح. اس کی سمجھ آ گئی. تو اگر آپ میں آپ بہترین کریکٹر کے مالک ہیں، اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی تمام جو خصوصیات تھی وہ ان میں موجود تھی، اور برملا مثلا جو ان کے دشمن تھے وہ بھی کہا کرتے تھے. ٹھیک. تو یہ کریکٹر ویلیو ایک بڑی سی لمبی لسٹ ہے. ٹھیک. اور اس پر انشاءاللہ ہم کام بھی کریں کہ پورا ایک فریم ورک، ایک ماڈل دے دیں کہ یہ پورا، پھر اس کو آپ ایسے لے جائیں. یا آپ کو تھوڑا سا وہ کیا نام ہے، انٹروڈکشن وغیرہ دے دی جائے گی. اچھا، یہ کریکٹر ویلیو اگر سائیکالوجسٹ ہو یا وہ ہو، ہاں یہ جینیٹیکلی یعنی یا وراثت میں تقسیم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے نا، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ہوتی ہے نا. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں ہوں گی. تو اس لیے میں نے کہ جب ہم جس چیز کو وہ دے رہے ہیں اس کو قرآن اور احادیث کے ساتھ وہ کر کے وہ چیز ہم اس کو نکالیں گے. فار ایگزامپل میں اس کی ایک مثال دے دوں. مثلا مسلمان کنجوس بھی ہو سکتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحیح. یعنی ایک کنجوسی کی جو وہ ہے. سو وٹ اٹ مینس، یہ وراثت میں وہ ہو سکتی ہے. لیکن یہی ہے کہ وہ مسلمان وہ نہیں ہو سکتے کہ وہ جھوٹا ہو، بد عہد ہو. سو واٹ اٹ مینس کہ وہ تو وراثت میں پھر تقسیم وراثت میں آ نہیں سکتی ہے کہ نہیں میرا والد بد عہد تھا تو میں بھی بد عہد ہوں گا نا. یعنی کوئی یہ کہے گا نا. سو یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، یہ آفٹر وہ اس کے بعد ڈیولپ ہو سکتی ہے، ادھر گڈ کی طرف، ادھر بیڈ کی طرف. سو اس پر انسان نہ بیٹھ جائے کہ نہیں بس یہ تو ہے ایسا. ہاں کچھ چیز اگر آپ کہیں نا، یہ تو ہر ایک اس میں ہے نا. جس طرح وہ میں کہتا ہوں کہ ابھی ہم نے یہ شیئر کیے تھے قرآن مجید کے، وہ یہ جو وہاں اس اسکول کی طرف سے ایسے فوٹوز کہ قرآن مجید نے کہ لالچ نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ لالچ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لالچ نہ کریں. صحیح ہے. اچھا، غصہ ہے انسان میں، ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ جلد باز ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کو آپ نے درست سمت میں لے جانا ہے. ان چیزوں کو درست سمت میں لے جانا ہے، ان چیزوں کو درست سمت. سو یہ جو کریکٹر ہیں بہت زیادہ ویلیوز ہیں، اور یہ بیس ہے آپ کی پروفیشنل میں آپ بہترین ہوں گے جب آپ کی یہ پرسنل صحیح آپ ڈیولپ ہوں. انفارچونیٹلی جس طرح ہم اکثر اوقات کہتے ہیں، میں جب وہ پشاور جا رہا تھا وہ ECC کا وہ دیکھ رہا تھا نا، اور اس پر پھر میں نے ایک وہ بھی کرنا ہے وہاں اس اسکول میں بھی کہ ECC پر پیرنٹس کو بھی کہ بچہ اب پیدا نہیں ہوا ہے، یہ 8-9 مہینے وہ اور اس کے بعد وہ جو 3 سال تک ہے، اگر سوشل ایموشنل پرسنل ڈیولپمنٹ یہ یہاں بھی شروع ہوتی ہے، یہ یہاں بھی شروع ہوئی تھی. اگر یہاں سے آپ وہ ویک رہا ہے، وہ بچہ ویک رہے گا، پھر آگے جو اسکول کا 2-3-4 سال ہے نا، اب انہوں نے جو گورنمنٹ ECC کا وہ کر دیے ہیں کچھ، اور یعنی صرف 2 سال وہ کرتی ہے. اب وہاں بھی میں نے یہ بتا دیا کہ چونکہ میرے پاس UKG ہے تو 1 پلے گروپ اور یہ دوسرا کیا ہے LKG، اس کو واقعتاً ECC کی طرح ٹریٹ کریں گے، UKG کو ایز اے PS1 کی طرح ٹریٹ کریں گے، ذرا مضبوط ٹریٹ کریں گے نا، ایسا نہ ہو کہ وہ اس طریقے سے آ جائے. سو یہ سارے وہ ہیں نا، اگر یہاں وہ چیزیں ڈیولپ نہ ہو جائیں، جس طرح آپ کو سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ 7-8 سال کے بعد بچے سے جھوٹ چھڑانا
ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے ضائع کیے ہیں اور ہمارا پورا معاشرہ اس کو ضائع ہی کرا ہے یا نہیں کرا ہے؟ ضائع کرا ہے نا. اور بعد میں ہم آ جاتے ہیں تو وہ کریکٹر دے رہے ہیں، کردار کی تعلیم اور وہ اور یہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں نا. اور جو چیزیں پہلے ہونی چاہیے وہ چیزیں وہ نہیں ہیں. اور بہت سی چیزیں ہیں جس طرح یہ ہے نا ہیلتھ سیفٹی، اور یہ جو ہم سی میں پڑھاتے ہیں. اب یہ ہیلتھ سیفٹی کو یہ ہے کہ اس بچے کو معلوم ہو کہ اگر میں یہاں سے ایسے جاؤں تو یہاں یہ جگہ یا میں گر سکتا ہوں یا سلپ ہو سکتا ہوں، مجھے نہیں جانا چاہیے. یہ فیصلہ وہ بچہ 3 سال 4 سال کا بچہ کر سکے، یہ میں نے اس کو سکھایا ہو. یہ اس کا مطلب ہے میں ہیلتھ سیفٹی سکھا رہا ہوں اس کو. یہی معاملہ سوشل ڈیولپمنٹ کا ہے، یہی معاملہ اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کا ہے. اگر ان میں وہ چیز نہ ہو، جس طرح میں وہاں ایک دفعہ ٹیچرس کو کہہ رہا تھا نا، وہ بچوں کو ہم شیئر کراتے ہیں نا، یہ جو بریک میں یا اس میں کہ یہ شیئر کریں، تو یہ سوشل ڈیولپمنٹ کا ایک پارٹ ہے نا، ایک حصہ ہے نا، شیئرنگ کرنا، اپنا حصہ دوسرے کو، ساتھی کو دینا. تو میں نے کہا ٹیچرز آپ لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے، جو اکیلے آپ لوگ چپس منگوا لیتے ہیں یا وہ کر لیتے ہیں نا، تو اکٹھے منگوا لیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بچے تو ہم سے سیکھیں گے. اگر مجھ میں یہ جو شیئرنگ کا جذبہ جو جتنا زیادہ قوی ہوگا، وہی چیزیں میں ان کو پھر وہ کروں گا. تو یہ ساری آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. یہ میں ذرا وہ ہو گیا نا تھوڑا سا. تو ابھی اس پر آتے ہیں. تو یہ جو کریکٹر ہوتا ہے اس کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کریں، 4 ایک اسی کریکٹر کو نمبر 1 کریں مورل، ایک مورل میں کریں، اور دوسرا جو ہے انٹلیکچول کریں، پرفارمنس اور انٹلیکچول کریں، پرفارمنس، اور دوسرا انٹلیکچول، اور تیسرا وہ اسی کا ہے لیکن چلو اس کو علیحدہ کر دیں، سیوک، اور یہ ہو جائے گا CHARACTER، کریکٹر سے. یہ 4 آ جائیں گے نا. یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ پہ وہ شیئر بھی کر لیں گے تاکہ آپ وہاں بھی پڑھ لیں. اوکے. سو یہ جو کیا ہے، اس پر ہم پھر آج جو ذرا زیادہ بات کریں گے. ٹرسٹ ورتھینس، ریسپیکٹ ہو گیا ہے، فیئرنیس ہو گیا ہے، کیئرنگ کرنا، رسپانسبلٹی، سٹیزنشپ، یہ تمام چیز کیا ہے آپ کی مورل میں ہے. پھر اس کے اندر یہ تمام جو چھوٹی چھوٹی ویلیوز ہیں نا، ہر ایک وہاں آپ سمیٹتے جائیں. اور پرفارمنس میں کیا ہے، یہ آپ کا یا یہاں پر لکھ لوں، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا نا. اچھا، پرفارمنس میں سیلف ڈسپلنس ہے، ڈیلیجنس ہے یا ڈیلیگنس، آپ آرگنائزیشن ہے، کانفیڈنس ہے. اب یہ جو سیلف ڈسپلن، یہ تمام چیزیں ہیں آپ کو لائف سکل میں ہم جو پڑھا لیتے ہیں نا، وہ تمام چیزیں یہ کیا ہے، پرفارمنس کریکٹر ہے. اور اس طرح انٹلیکچول کریکٹر میں کیا ہے کہ آپ ایک کمیٹڈ لرنر ہو، لرننگ کرتے ہوں، کرٹیکل تھنکر ہو، کریٹیو ہو، پرابلم سالونگ آپ کرتے ہو، اور اس طرح ہیوملٹی ہو، آپ میں عاجزی ہو، اوپن مائنڈنیس ہو. یہ تمام انٹلیکچول کریکٹر، اس بیس پر آپ کیا ہو جائیں گے، یعنی آپ کی جو یہ مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ تیز ہوگی. صحیح. اور یہ پرفارمنس کا کیا مطلب ہے، آپ کی پرفارمنس بیکار ہوگی اگر آپ ڈسپلن میں نہیں ہیں. اگر سیلف ڈسپلن آپ میں نہیں ہے، آپ کی پرفارمنس کیا ہوگی، ویک رہے گی. اور مورل میں کیا ہے، وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اخلاقی جو وہ ہے نا. اور سیوے کیا ہے، یہ وہ ہے، سیوے کا ورڈ جب بھی لیا جاتا ہے یہ معاشرے اور ملک کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے. کیونکہ کیا ہم کہہ سکتے کہ ہم بغیر معاشرے بغیر ملک کے رہ سکتے ہیں؟ نہیں. ہمارا ایک معاشرہ ہے، ابھی یہ ایک معاشرہ ہے، پھر یہ ذرا اور ڈی خان تک بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر یہ ایک ملک ہو جاتا ہے، پھر پوری دنیا ایک معاشرہ ہو گیا ہے.
صحیح ہے. تو اس کو یہ سیوک میں آ جاتی ہیں. تو وہاں پر جو ہمارا کریکٹر ہے کہ ہمارے وہ لویلٹی ہو, پیٹریوٹزم ہو ہمارا, اور اسی طرح جو ٹیم ورک ہو, اس میں ٹیم ورک ہے, اور آپ دوسروں کی خیرخواہی کے لیے یا ان میں پازیٹیو چینج کے لیے آپ کام کرتے ہیں, یہ چیز آپ میں موجود ہو. سو یہ کون سی ویلیوز ہو گئی؟ یہ ساری آپ کا سیوک کریکٹر ہو گیا ہے. وہ جو ہم کہہ رہے کہ ہم وہ کریں گے, یہ جتنی بھی باتیں آپ کو ابھی یہاں وہ لکھی جا رہی ہے یا وہ کی جا رہی ہیں, یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ ہاں, ویسٹ نے لکھا ہے نا. تو یہ تو ساری سب چیز قرآن مجید میں ہے نا, لیکن وہ یہی چیزیں کرا رہے ہیں نا. صحیح, ہاں صحیح. تو جو فرسٹ ہے مورل, اس پر ہم وہ بات کریں گے. پہلا کون سا تھا یہ مورل میں؟ ٹرسٹ ورتھینس. وہ مورل میں کیا آ جائے گا؟ سوری, شروع سے ٹرسٹ اور ورتھینس. کیا مطلب ہو گیا؟ صداقت, اعتماد, صحیح, سچا ہونا, یہ وہ ویلیو ہیں. سو تو اس میں کیا ہے کہ بی آنیسٹ, آپ ایماندار ہوں, تو تب ٹرسٹ ورتھینس ہوگا. جس طرح میں اسکول میں ہوں, اگر میں سپوز میں کہتا ہوں کہ میں وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہتا ہوں پیرنٹ کے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ, اسٹوڈنٹ کے ساتھ, تو کیا ہوں گا؟ میں ایماندار ہوں گا تو تب بنے گا. صحیح. اور اسی طرح میں ڈیسیو نہیں کرتا ہوں. اگر میں دھوکہ دیتا ہوں تو کیا وہ میں ٹرسٹ ورتھینس پرسن ہوں گا, یا وہ بنے گا, یا وہ ٹرسٹ بنے گا, یا میں اسٹیل کرتا ہوں. صحیح. اور جو آپ کہتے ہیں وہی آپ نے کرتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں وہی آپ نے کرنا ہے. اب ہم یہاں کچھ کہیں اور ایکچولی کرتے نہیں ہیں, تو کیا مطلب ہے؟ وہ ٹرسٹ بنے گا؟ نہیں بنے گا. اور اس طرح جو آپ کے وعدے ہیں آپ اس کے ساتھ پابند ہیں, جو آپ کے پرنسپل ہے, ویلیوز ہیں, آپ اس پر سٹینڈ کرتے ہیں. ابھی آپ کا پرنسپل ویلیو ہے, لیکن جب وہ ایکشن کا تو آپ اس پر سٹینڈ نہیں کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ٹرسٹ جو ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا. آپ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہیں, آپ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہیں. اب سپوز ہم اس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, ایک ہے آپ کی انڈیویجول لائف. اب ایک تو یہ سوچے کہ یہ جو ٹرسٹ ورتھینس ہے ایز اے میں, تو یہاں پر میرے ساتھ پیرنٹس کمیونٹی ہے, میرے ساتھ سٹاف ہے, میرے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں. یہ تمام چیزیں مجھ میں ہونی چاہیے تاکہ میں ٹرسٹ ورتھینس ہوں, رائٹ, اس پروفیشن. لیکن باقی جو میرے زندگی کے وہ ہے نا, وہ تو پھر آؤٹ سائڈ ہے, یا گھر میں یا وہاں بھی یہی ہوں. اس کا مطلب نہیں ہے یہ ٹرسٹ ورتھینس تو یہاں ہوگا لیکن وہاں نہیں ہوگا. سو یہ 24 آور میری, اس وجہ سے اس کو پرسنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, کہ یہ مخصوص نہیں ہے. ابھی آپ ٹیچنگ کرتے ہیں, صحیح ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجی سیکھتے ہیں, تو اس کی ضرورت ہے بازار میں آپ کو نہ پڑے, یا گھر میں نہ پڑے نا. وہ جو پروفیشنل آپ یا پڑھتے ہیں, الیکٹریشین کو پڑھتے ہیں نا, اس کو چھوڑے کہ وہ گھر تھوڑا سا ہوگا, لیکن اس کو وہ ضرورت اس طریقے سے نہیں پڑتی نا. صحیح. لیکن یہ جو وہ ہے نا ٹرسٹ ورتھینس ہے, یہ آپ کی 24 آورس کا ہے, ہر جگہ. اب آپ ایز اے ٹیچر ہیں, آپ کا کیا ٹرسٹ ورتھینس ہوگا؟ یہ تمام کہ آپ آنےسٹ ہو, چیٹ نہ کرے, پرومس کو فلفل کرے, سٹینڈ کرے اپنے ویلیوز پر. کیسے؟ تو آپ کا ریلیشن مینجمنٹ کے ساتھ ہے, آپ کا ریلیشن پھر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے, آپ کا ریلیشن اپنے کولیگ کے ساتھ ہے, آپ کا ریلیشن پھر پیرنٹ کے ساتھ ہے. اس میں یہ تمام چیزیں آپ میں ہوں گی, تو تب آپ ٹرسٹ ورتھینس ہوں گے نا. یہ چیز, اب یہ چیز کیسے آئے گی؟ کوئی ڈگری سے آئے گی؟ کس چیز سے آئے گی؟ ابھی میں نے مثال دی, وہ شیئرنگ کی مثال دے دی, کہ جب تک آپ خود اس چیز کو انیشیٹ نہیں کریں گے, آپ میں خود نہیں آئیں گے, آپ بچوں میں نہیں کر دیں گے. کیونکہ ہمارا اب اس پرسنل ڈیولپمنٹ میں ہمارے 2 گول ہوتے ہیں, یہ جو یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں. پہلا گول یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈیولپ ہو جائیں ان چیزوں میں. یہ آرگنائزیشن کا حق ہے کہ آپ لوگ ڈیولپ ہو جائیں.
لیکن اس طرح تو باقی بھی کافی معاشرہ ہے، اس کو پھر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا ایک سیکنڈ آبجیکٹیو بھی ہے کہ آپ تو یہاں پر اسٹاف ممبر ہیں، آپ لوگوں نے آگے یہی کام بچوں کو کرانا ہے نا، تاکہ وہ مقصد ہمارا پورا الٹیمیٹ تو وہی ہے نا، ورنہ تو ایسے سب کو کرے نا. اب سمجھ آ گئی نا؟ اوکے. پھر اس کے بعد اسی موڑ میں دوسرا کون سا تھا؟ ریسپیکٹ. کل میں جب چلا گیا تو اینڈ میں نے پھر اس کو وہ بتا دیا نا، ریسپیکٹ کی بات بتا دی نا. وہ بیچ میں وہ ایکسٹرا زیادہ بات کر رہی تھی نا، تو میں نے ان کو بتایا ریسپیکٹ میں. ویسے یہ تو ایک سائڈ نوٹ ہے کہ پرنسپل کا کیا وہ آپ کا وہ ہونا چاہیے نا، بزنس پروٹوکول اور وہ ہے نا. تو پھر میں نے مثالیں دے دی نا کہ کیسے آپ کا ہونا چاہیے. سو میں نے کہا آپ اس کو اب ایسا ٹریٹ نہ کرے، اس کی ایک پوزیشن ہے، اس کو وہ ٹریٹ نہ کرے کہ چونکہ وہ فیمیل ہے. میں نے کہا پہلے تو میل وہاں بیٹھتا تھا، تو کیا آپ اس طرح آ سکتے تھے یا وہ ہر وقت نہیں؟ تو ابھی بھی آپ نہیں کریں گے. سو وٹ اٹ مینس کہ آپ پرنسپل کو نو جینڈر تصور کریں گے. اگر آپ اس کو ایک جینڈر میں تصور کریں گے تو پھر تو اس کا ٹائم سارا وہ کر لیں گے. یہ اس ریسپیکٹ میں وہ ایک چیز آ جاتی ہے نا، جو کہاں پر کبھی آ جاتی ہے. ایک گولڈن رول ہے، آپ لوگ شاید جانتے ہیں کہ آپ دوسروں کو وہ کرتے ہیں نا، دوسروں کو وہ کرے جو آپ خود چاہتے ہیں کہ لوگ بھی میرے ساتھ ویسا کریں. یعنی دوسروں کے ساتھ آپ وہی برتاؤ کریں جو آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کریں. یہ گولڈن رول ہے. یہ ریسپیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. تو آپ دوسروں کے ساتھ جتنا آپ اچھا برتاؤ کریں گے، ریسپیکٹ کے ساتھ کریں گے، یہی آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو. یہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی گالی دے، تپڑ مارے، ایسا تو نہیں چاہتے نا. تو وہ بھی ایسا کہیں گے نا، آپ بھی ایسا سوچیں اور پھر کریں. سو یہ وہ ہے نا، جس طرح میں شفقت اور یہ جو عزت نہیں ہے، شفقت میں عزت ہے، شفقت میں بھی عزت ہے، لیکن شفقت چھوٹوں پر کیا جاتا ہے اور عزت بڑوں کی جاتی ہے. تو چھوٹے بچے ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ شفقت کرتے ہیں. اس میں بھی وہی ریسپیکٹ کا مادہ ہے، لیکن یہ اس کا وہ ہے کہ پہلے وہاں سے آئے گا پھر ہماری طرف سے جائے گا. بچوں کے معاملے میں یعنی پہلے ہماری طرف سے جائے گا پھر وہاں سے آئے گا، لیکن ہم اس کو الٹا کر لیتے ہیں کہ پہلے وہاں سے آئیں پھر ہماری طرف سے شفقت ان کو ملے. اسی طرح آپ کو معاشرے میں اسکول کے اندر پیرنٹس کمیونٹی ہے، اسٹوڈنٹس کمیونٹی ہے اور مینجمنٹ کے ساتھ کئی ڈفرینسز آئیں گی یا نہیں، اختلافات یا وہ ہے نا، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. آپ اس کو ایکسیپٹ، اور یہ کل بھی میں نے وہاں پوچھ کیا ہے، میں نے کہا انفارچونیٹلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے چیزوں کو. خواہ پولیٹیکل پارٹیز تک جائیں، بڑے بڑے، ان کو ایکسیپٹ کی بات نہیں ہے. میں نے کہا بہت ہی سمپل سا فارمولہ ہے. ایک چیز آپ نے بات کہی ہے، اگر اس کا وہ آ گیا نا، کسی اور بندے نے کہا کہ نہیں یہ وہ ہے نا، اور آپ نے کہا کہ ہاں واقعتاً ایسا ہے. جس طرح میں کل مثال دے دوں، میں ایک انگلش کا ورڈ کنفلکٹ شاید وہ پڑھ رہا تھا نا ذرا جلدی میں، کنفلکٹ. تو کنفلکٹ تو وہ انگلش لے لیتی ہے سر، وہ کنفلکٹ. ہاں میں نے کنفلکٹ، سو میں نے ایکسیپٹ کر لیا. یہ کیا ہو گیا؟ ایکسیپٹڈ. میں نے ایکسیپٹ کر لیا، ایکسیپٹڈ کر لیا. لیکن میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں، ایکسیپٹ چیز کو نہیں کرتا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. سی. اور دوسرا کیا ہے، پھر آرگو دیتا ہوں، ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں، آرگومنٹ. پھر آرگومنٹ بھی ایک ہوتا ہے فکس آرگومنٹ، واقعتاً اس کا آرگومنٹ ہے جو درست ہے. ایک ہوتا ہے آرگومنٹ درست نہیں ہوتا لیکن آپ اپنے اس پر کڑے ہوتے ہیں نا، رائٹ. سو یہ پھر آپ میں کون سی وہ ہے، ڈس ریسپیکٹ کی وہ چیزیں ہیں. سو آپ اس ڈفرینسز ہیں معاشرے میں، اختلافات ہوتے ہیں. ایک تو وہ اختلافات ہوتے ہیں جو کسی بات یا کسی چیز پر ہو جاتی ہیں. ایک وہ ڈفرینسز بھی ہو جاتا ہے، یہ زیادہ بولتا ہے یہ کم بولتا ہے. صحیح ہے. یہ زیادہ کھانا کھاتا ہے وہ کم کھانا کھاتا ہے. وہ کئی وہ چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ ذرا تیز نہیں جا سکتا، وہ تیز جا سکتا ہے نا. تو ڈفرینسز ہیں. ابھی آپ ریسپیکٹ دیں گے نا اس کو، ابھی وہ تیز نہیں جا رہا نا، تیز آؤ نا. سو آپ ڈس ریسپیکٹ دے رہے ہیں نا ایک حوالے سے. تو یہ ڈفرینسز ہیں. اور اسی طرح
اور اسی طرح اگر کوئی یہ اینگر انسلٹ ہو یا ڈس ایگریمنٹ ہو، کوئی غصہ ہو، وہ ہو، اس میں آپ کیا ہو، پیسفلی آپ اس کو وہ کریں. ہوتا ہے نا کبھی جھگڑا ہو، غصہ ہو، وہ ہو، آپ اس کو امن کے طریقے کے ساتھ، پیسفلی طریقے کے ساتھ. ہاں تو یہ پھر ریسپیکٹ میں آ جاتا ہے. آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اور اسی طرح دوسرے شخص کی فیلنگز، انسان اس کو دیکھے، انسان سے مسٹیکس ہو جاتی ہے کہ اب یہ دوسرا شخص کس فیلنگ میں ہے، تو اسی فیلنگ کے مطابق، احساسات کے مطابق آپ اس کو ٹریٹ کریں. آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے انہی کی فیلنگ کے مطابق. لیکن ہم اس طریقے سے وہ نہیں کرتے، وہ چیزیں ہمیں موجود نہیں ہوتی ہے. پھر میں اس میں آ جاؤں گا نا. ایک ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے عہدے سے بڑا ہے یا وہ ہے، بس وہ عہدے کے مطابق اس کے ساتھ وہ آپ نے وہ کرنا ہے. اسی طرح ایک بڑا ہے، وہ چھوٹے کے ساتھ وہ آپ نے وہ کرنا ہے نا. جس طرح میں وہ جو فیمیل کا پورشن میں نے اسکیپ کیا ہے اسی میں ہے. اب ایک فیمیل ہے، وہ ڈپٹی کمشنر ہے، صحیح ہے، ایک فیمیل ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے. یہاں ایک آتا ہے میل آفیسر، صحیح، سوری، ایک فیمیل آفیسر آتی ہے باہر سے. اوکے، ہاں، اوکے، ہینڈ شیک کیا یا سلام کیا، بیٹھ گئے، اوکے ہمارے. لیکن ایک چپڑاسی میل آتا ہے، اوکے، یہ وہ تھوڑا سا اٹھ کر کے وہ ہے نا. یہ قرآن مجید بھی آپ کو ہدایت دیتا ہے اور ریسپیکٹ بھی ہے، کیونکہ وہ چپڑاسی کیا ہے، میل ہے. اور یہ وہ دوسری آفیسر کون تھی، وہ فیمیل تھی نا. تو اس کو آپ نے ریسپیکٹ دے دیا. یہ کیا ہے، یہ اس چیز میں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، جس کو میں نے اسکیپ کیا، نہیں پڑھا نا، تو یہ ریسپیکٹ میں آ جاتے ہیں نا. سو یہاں پر اسکول میں کیسے ہم کریں گے، ہمارے ساتھ کولیگ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ مینجمنٹ ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ پھر بچے ہو جاتے ہیں. پھر بچوں پر ہم نے کیا کرنا ہے، شفقت میں ہی وہ ہوتے ہیں نا، وہ ریسپیکٹ ہوتی ہے نا. اور اسی طرح پھر ہمارے ساتھ پیرنٹس کمیونٹی ہے یا نہیں ہے. جس طرح ایک پیرنٹس ہے، وہ ان پڑھ ہے، اور آپ ان کو کچھ یہ تک نہیں جاتا ہے تو سمجھتے نہیں ہو، وہ نہیں ہے. اب وہ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرے جتنی اس کی مینٹل اپروچ ہے. یا وہ کسی بیس پر وہ تھوڑا سا غصہ اینگر میں آ گیا نا، اور آپ بھی ادھر سے غصے میں آ گئے، تو آپ یہ کیا کریں، ڈس ریسپیکٹ. آپ کیا کریں، ڈس ریسپیکٹ. تو آپ نے ہائیسٹ ریسپیکٹ شو کرنی ہے ہر جگہ میں. تو تب پھر یہ ہے کہ آپ کی مورل ویلیوز جو ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، وہ بہت بہتر ہے. اور کبھی کبھی میں کہہ لیتا نا وہ وہاں پر بھی کہ اگر سپوز غصہ نہ ہونا یا جواب نہیں کرنا ہے، ہاں ذرا ایک تھپڑ مارے مجھے، اور جب تھپڑ مار دیا اور آپ ہنس گئے، ان کے لیے پریکٹس کرنی ہے کہ میں نے سیکھنا ہے نا. تو یہ اس طریقے سے سیکھا جاتا ہے، اس کے کوئی ڈگریز وغیرہ نہیں ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کیا جاتا ہے، رسپانسبلٹی. صحیح، RESP ہو، رسپانسبلٹی، ILTY، ہاں صحیح ہے، رسپانسبل، یہ بورڈ پتہ نہیں کیوں لی، ہاں اوکے، رسپانسبلٹی. اچھا، یہ ابھی میں نے یہ کیا یہ ابھی بیچ میں جتنی باتیں ہوئی ہیں، وہ کئی ویلیوز میں نے بیان کیا یا نہیں کیا، وہ ساری کریکٹر ویلیوز بیان کیے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ایک اس طرح ماڈل دے دیں کہ مثلاً ٹرسٹ وردینس میں یہ کریکٹر ویلیوز ہیں نا، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اس میں یہ ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں، رائٹ. سو رسپانسبلٹی کیا ہے، ہم کیسے کہیں گے، ذمہ داری، جو ٹاسک آپ کو اسائن کیا جاتا ہے، ہاں فلفل کرنا. یہ آپ رسپانسبل، اب یہ ناؤن ہو گیا، اور رسپانسبل وہ بھی، ہاں، ذمہ دار، یعنی ایڈجیکٹو بن جاتا ہے نا، رسپانسبل، ذمہ دار. سو اس میں کیا جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی. کیا جاتا ہے،
کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں. اکاؤنٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح میں اکاؤنٹیبل ہوں اس اسکول کا، اس اسکول کا، تمام سٹاف کا، اسٹوڈنٹس کا، ان کے اکاؤنٹیبل ہوں. ان کی اخراجات کا، ان کی لرننگ کا، ان کا ہو. کوئی کمی بیشی ہوگی کون ذمہ دار ہوگا؟ میں ذمہ دار ہوں. صحیح. آپ سمجھ، اب ان بچوں کو آپ نے مکمل لرننگ دینی ہے، آپ نے 40 منٹ ہی دینے ہیں، اس میں سے کچھ منٹ کا وہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کو ذمہ داری دے دی گئی ہے. آپ اکاؤنٹیبل ہے، آپ سے پوچھا جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا. جتنی بھی آپ ہائر پوزیشن پر جائیں گے، آپ پر ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی. اس لیے کوئی وہ ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کی سیٹ یا صدر کی سیٹ یا ملک کے اس کی ذمہ داری لے لیں. کوئی آسان کام ہے؟ اس مشکل ترین کام ہے. لیکن اگر وہ اس کو رسپانسبلٹی سمجھے تو صحیح نا، کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں. اب ہم تو دیکھیں نا، یہ جب ایک ویسٹرن بولتا ہے میں رسپانسبلٹی پر بات کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی پر بات کرتا ہے، وہ کس کو پھر وہ کہتے ہیں؟ کس کو اکاؤنٹیبل ہے؟ یعنی جو رولز لاز بنے ہیں اور وہ بنے ہیں، یہ کرنا ہے، آپ یہاں اس میں اکاؤنٹیبل ہیں نا، یہ ہے نا. صحیح ہے. آپ نے کرپشن نہیں کرنی، آپ نے صحیح ڈیوٹی دینی ہے، اور جتنا ٹائم ڈیوٹی کا ہے وہ دینا ہے، اور جو دیا ہے پرفیکٹ طریقے سے وہ کام کرنا ہے. اس میں کوئی وہ اونچ نیچ نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں. اور وہ پھر اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. لیکن ہم مسلمان، ہم کہاں پر اکاؤنٹیبل ہیں؟ جس طرح وہ یہاں اس دنیا میں اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ادھر عوام کے سامنے، ادھر اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے، ادھر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے، یا اس سوسائٹی کے سامنے، یا اس قانون کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ ہماری ایک سٹیج اور بھی اونچی ہو جاتی ہے. وہ کون سی ہے؟ کہ ہم آفٹر نیکسٹ لائف بھی ان چیزوں کے کیا ہے؟ اکاؤنٹیبل ہے. صحیح ہے. اگر کیونکہ پھر وہیں اب بات آ جائے گی کہ قرآن مجید سارا رولز لا کی بات ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کے اسلام نے کوئی سزا رکھی ہے؟ نہیں رکھی ہے. نہیں رکھی ہے، نہ وہ کی ہے. سو ایکچوئل آپ کو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی؟ وہاں پر. آپ سمجھ آ گئی نا. سو لیکن ہم اس کو بڑا ایزی لے لیتے ہیں، اور وہ بھی نہیں کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ میں سیلف کنٹرول ہو اور سیلف مینجمنٹ سکل ہو. سیلف مینجمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے اس میں سیلف مینجمنٹ میں کہ آپ کی جو ایکشنز ہیں، آپ کی جو ورڈز ہیں، آپ کی جو تھاٹس ہیں، اس کو آپ مینیج کر سکیں، اپنے بیہیویئر کو مینیج کر سکیں. یہ سیلف مینجمنٹ میں آ جاتے ہیں. صحیح. آپ کے جتنے بھی الفاظ ہیں، کام ہیں، بیہیویئر ہے، اس کو اگر آپ تھاٹس ہیں یا سوچیں، اس کو اگر آپ اس کا انتظام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ سیلف مینجمنٹ ہے. اس طرح سیلف کنٹرول، جو بھی آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں یا ڈیزائرز ہوتی ہے نا، آپ کو غصہ آ گیا، خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، یا کوئی ڈیزائرز ہوتی ہے وہ ہے، اس کو آپ کنٹرول کریں. یہ سیلف کنٹرول ہے. یہ تمام چیزیں آپ میں ہوں گی تو یہ رسپانسبلٹی کے اندر آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہے؟ رسپانسبلٹی. سو آپ نے ڈو what you are supposed to do, try your best. آپ کو جو کام دیا گیا ہے آپ نے وہیں کرنا ہے اور بیسٹ سے بیسٹ کرنا ہے. یہ رسپانسبلٹی کے اندر آ جاتا ہے. اور کیپ آن ٹرائنگ بیسٹ ٹو بیسٹ. اوکے. اور سیلف ڈسپلن ہو، یعنی سیلف مینجمنٹ اسکل، اور یہ جتنی بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ خود ڈسپلن ہوں. مثلا ڈسپلن کا کیا مطلب ہے کہ اگر سپوز آپ کو 8 بجے کا ٹائم دے دیا گیا، آپ ایگزیکٹلی 8 بجے پہنچتے ہیں، نہ کہ 8:01، 8:02، 8:04. آپ نے کسی کو کہ میں 5 منٹ میں آتا ہوں، آپ 5 منٹ میں کام کرتے ہیں. ٹھیک. یہ آپ سیلف ڈسپلن ہے. جس طرح ہم بچوں کو لائن میں ہو جائے، ڈسپلن کے ساتھ کھڑے رہنا. کیا مطلب ہے؟ اب یہ اسٹینڈیز ہے تو اسٹینڈیز میں، اگر اٹینشن ہے تو اٹینشن کی پوزیشن میں. اسی طرح میں سیلف خود ڈسپلن میں ہوں، اور
think before you act, consider the consequences. جو بھی آپ نے کام کرنا ہے پہلے اس کے لیے آپ سوچیں، ورنہ کنسیکوینسز جو ہے نا، کنسیکوینسز کا مطلب ہو گیا نتیجہ. تو زیادہ تر یہ نتیجہ اس میں ہوتا ہے نا کہ آپ کو پنشمنٹ یا وہ اس حوالے سے آپ کو مل جاتا ہے نا، کہ جو آپ کام کرتے ہیں تو اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ سوچیں، اس سے پہلے آپ سوچیں. اگر آپ بس کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی میں یہ ویلیو جو ہے یہ ویک ہے. آپ اگر تھنک نہیں کرتے ہیں اور کنسیکوینسز کو وہ اس طرح آپ کے جو بھی ورڈز ہیں، جو الفاظ آپ بولتے ہیں، مثلا کسی کو کہ میں 5 منٹ میں آتا ہوں تو کیا مطلب ہے؟ بس الفاظ بولیں. اگر آپ رسپانسبل ہے تو آپ پہنچ جائیں گے، اگر رسپانسبل نہیں ہے تو نہیں وہ کریں گے نا. اور اسی طرح آپ کی جو ایکشنز ہے یا آپ کی جو ایٹیٹیوڈ بیہیویئر ہے اس کے کون اکاؤنٹیبل ہے؟ آپ خود ہی ہیں. تو یہ رسپانسبلٹی کوئی آسان کام نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کہہ لیتے ہیں نا، مثلا یہاں ایک مزدور آ جاتا ہے، ہاں یہ کام میں کر لوں گا، بس آپ مجھے 10 روپے دے دیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں. اور وہ کام بھی مشکل ہے اور ٹائم بھی نہیں، یہ تو وہ ہے، آئی ایم سوری. آپ رسپانسبل آپ نے کرنا ہے اور اس نے فنش کرنا ہے. اب اگر وہ نہ کر سکے، انکار کرے یا وہ کرے، کیا مطلب ہے؟ یہ چیز اس میں کمزور ہے. صحیح. اور اس کے بعد آ جاتا ہے فیئرنیس. یہ پہ ہے فیئرنیس. جس طرح کل میں ذرا وہاں اسکول میں تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا بارش کی وجہ سے، چھٹی تو نہیں دی تھی نا باہر کے، پھر دے دی نہیں کوئی. تو میں نے اس سے پہلے تو میں نے انہی چیزوں پر بات کی ہے. تو فیئرنیس کیا تھا نا؟ فیئرنیس یہی تھا کہ آپ آن ٹائم وہ کرتے ہیں، آپ میسج کر لیتے ہیں. اب آن ٹائم نہیں، اس کے بعد یہ وہ تو فیئرنیس تو نہیں رہا نا، وہ چیز تو نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے یہ چیز ہم میں وہ ویک ہے. تو فیئرنیس میں کیا ہے؟ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. جسٹس ہے مین چیز. کیا ہے؟ آپ نے جسٹس کرنا ہے. اب اگر وہ فیئرنیس نہیں لا سکتے، اب جس طرح میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ وہ ذرا جو اسکول ہے وہ اسٹینڈرڈائز ورژن آف دی فاؤنڈیشن اسکول ہے. تو ہر حوالے سے مثلا جو بھی چیزیں ہیں ہم اس کو ذرا زیادہ وہ کریں نا، اسی بیس پر ہم نے فی اسٹرکچر رکھا ہے، اسی بیس پر تمام چیزیں وہ ہے نا. اگر سپوز وہ سوچ نہ ہوتی، چیز ایک ہی ہوتی نا، تو دونوں کو پھر ہم ایک ہی طریقے سے وہ ہینڈل کرتے نا. یعنی اس میں اونچ نیچ یا وہ اس طریقے سے وہ ہم نہ لے آتے. رائٹ. تو یعنی سپوز اگر وہاں ہم سختی کر لیتے، یہ لیسن پلان کیوں نہیں بنا، یہ کیا وہ کیا، یہ کرنا ہے وہ، یعنی بڑی سختی، اور وہ یہ انہوں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو وہ کر رہے ہیں نا. تو یہ سب کس میں ہے؟ جسٹس میں آتا ہے. اب ایز یہاں اسکول اونر میرے لیے ایک علیحدہ ایک فیلڈ ہے جسٹس کی اسکول میں. آپ ایز اے ایجوکیٹر یہاں آپ کی اپنی ایک وہ فیئرنیس ہے آپ نے شو کرنی ہے. اب آپ سپوز یہ ہے کلاس روم کے اندر ہے پریجوڈائز، یعنی آپ ایک تعصب یا بائسنس کرتے ہیں، نہیں اس بچے کو ذرا زیادہ دے دیا، اس کو ایسا وہ کیا، یا اس کا اب وہ بڑا بدتمیز ہے، اس نے مجھے کل گالی دی تھی یا وہ کیا، یہ تو اس کے بچے کو وہ نہیں کریں. یہ آپ کیا کریں؟ آپ میں فیئرنیس نہیں ہے، آپ سب کو ایکولی ٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. جس طرح ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آل جو ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایکولی ہے، لیکن ہم پھر نہیں کرتے ہیں. اچھا، تو یہ نہ صرف اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اس طرح آپ کے یہاں پر آپ کو جو جتنی بھی رولز ریگولیشن دے دی گئی ہیں، جس حوالے سے بھی ہو، ان سب میں آپ نے فیئرنیس وہ کرنی ہے. کوئی دھوکہ، کوئی وہ ایسی چیز وہ نہیں کرنی ہے کہ جس سے وہ ویک پائیں گے نا. اور اس کے بعد پھر کیا آ جائے گا؟ کیئرنگ. اور اکثر میں یوز کرتا ہوں، کیئر سے نکلا، یعنی کیئر کرنا ہے. سو کوئی بتا سکتے اس میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں؟ کائنڈنیس آ گئی ہے. کائنڈنیس یعنی اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ رحم دلی. رحم دلی. ایمپیتھی یعنی وہ کرنا،
صلہ رحمی، صلہ رحمی اردو میں کہہ دیں گے ایمپتھی، اور کمپیشن، یعنی وہ بھی یہی الفاظ ہیں. کنسیڈریشن، کسی کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو ایک ویلیو وہ دیتے ہیں. اچھا، اس طرح پیشنس یعنی وہ جسے صبر کہتے ہیں. اور جنریسٹی، جنریسٹی کو اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ سخاوت. چیریٹی، صدقہ، یہ بھی سخاوت میں آ جاتا ہے نا. لیکن جنریسٹی وہ صدقہ، ویسے تو ہنسنا بھی صدقہ ہے نا. لیکن جنریسٹی ایک بڑا کنسیپٹ ہے نا، یعنی ہر چیز میں آپ کی ایک وہ سخاوت ہو، چیریٹی. اینڈ آپ کی جو انٹرپرسنل اسکل ہے، انٹرپرسنل اسکل کون سے ہوتے ہیں؟ کہ آپ کے جو وہ ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہو رہا ہے، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کے ایکشنز ہیں، وہ درست طریقے سے ہوں، سوشل جو وہ ہے نا. سو یہ جو اسکلز ہیں یہ ساری کیا ہے؟ کیئرنگ میں آتے ہیں نا. سو کیا مطلب ہے؟ بی کائنڈ، آپ رحم دل ہو، یعنی بی کمپشیٹ، ایکسپریس گریٹیٹیوڈ. آپ یعنی گریٹیٹیوڈ کیا کہتے ہیں؟ ادب، احترام اور وہ پیش کرنا، سلام پیش کرنا. فارگیو ادر، آپ دوسروں کو فارگیو کرتے ہیں، دوسروں کا آپ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. یہاں ہم کہتے ہیں پیرنٹس کو کہ ان بچوں کو ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. سو یہ سب سے اہم وہ ہے نا. اور اس میں لاسٹ کون سا آ گیا؟ سٹیزن. کیا آ گیا؟ سٹیزن شپ. جس طرح پہلے بھی بتایا سٹیزن، یہ سیوک سے نکلا ہے نا. تو سیوک میں کیا آ جاتا ہے نا کہ آپ اس سوسائٹی کے آپ وہ ہیں نا شہری ہیں، اس ملک کے شہری ہیں. سو سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ پیٹریوٹزم، یعنی وہ کیا ہے اسے؟ محب وطن. اگر وہ چیز آپ میں نہ ہو تو یہ جو وہ ہیں، اور ہم میں میرے خیال میں سب سے کمزور ترین ہم میں ہیں. جھنڈے تو بہت اونچے اٹھا لیتے ہیں لیکن سب سے کمزور ترین وہ ہے نا. یہ پرسوں وہ سر عامر نے وہ گلی کی تصویر کھینچی ہے، اتنے گندی ہے. پھر میں نے چونکہ یہ کروایا تھا نا، میں نے کہا پھر ذرا ہنٹ دے دیے. میں نے کہا ذرا وہ یہ جو ویلیو ہے اس کو وہ کرے، اپنے نائبر کے ساتھ بات کرے نا، تو تھوڑا سا ہمت کرے، ذرا صاف کر لینا. صحیح ہے، یہ سٹیزن شپ وہ ہے نا. تو لیکن اس چیزوں کو ہم وہ نہیں کرتے ہیں نا. اور کیونکہ آپ بہتر سوچتے ہیں، کنسرن کرتے ہیں فار دا ادر. وہ وہاں سے سر گاڑی سے آ رہی تھی ادھر سے، تو کوسٹر میں گئے تھے اور آخری سیٹ میں تھے، بڑے تنگ. اچھا ادھر سے پہلے تو میں نے کہا کہ ڈائیو تک چلے جائیں گے، لیکن جس اڈے میں داخل ہوا تو وہ ڈائیو والی نہیں تھی نا، وہ باقی کوسٹر بھی تھے اور وہ تھے اس سائڈ پر، وہ ڈائیو والے آگے تھے نا. اور ہم بھی تک کی نیند آ رہی تھی، تو وہ جو ہائی نہیں ہے وہ والے، تو اس میں پہلے تو ذرا غصہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا نا. اور ڈرائیور کے پیچھے 2 سیٹیں تھے، وہ کہہ رہے کہ نہیں ہے نا. پہلے تو کہہ رہا ہے اور پھر کہہ رہا کہ نہیں ہے. جب دے دیے، کہہ رہے نہیں وہ دینے تو صحیح ہونا، پھر دے دیے نا. تو وہ اس میں بیٹھ گئے ہیں راستے میں. پھر وہ جو پیچھے سوار کرے کہ یہاں تو وہ اے سی وہ کام نہیں کرا یا بند ہے، وہ ہے. میں نے ڈرائیور کہہ رہا وہ خراب ہے. اب خراب نہیں ہوگا نا، تو وہ کیا ہے. تو بات اس سے چلی کہ یہاں پر وہ حماد کہہ رہا تھا کہ ادھر سے تو ذرا وہ اے سی ذرا کافی ٹھنڈا تھا، لیکن ادھر سے وہ نہیں تھا. میں نے کہا میں نے وہ ذرا اوپر کر لیے تھے نا، وہ جو ایسے وہ نہیں تھے، ذرا ایسے اوپر کرے تاکہ ہوا پیچھے چلی جائے نا، تھوڑا سا اس کے لیے. یعنی یہ ایک کیونکہ وہ بھی اسی ملک کے اسی مسافر ہیں یا وہ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ سٹیزن شپ میں آتا ہے، یہ سٹیزن شپ میں آتا ہے. لیکن ہم خیال نہیں کرتے ہیں اپنے اس کا کہ اب جس طرح یہ ہوتا تھا پہلے بھی ہوتا تھا کہ مثلا اب اس دکاندار کی سیل نہیں ہو رہی ہے تو ان سب نے دکانیں آج بند کر دی. ہاں صحیح. کیونکہ وہ اچھا، اس لیے میں کہتا ہوں نا، یہ اصل میں جب یہاں پر آئے تھے نا، میں اس چیز کا بڑا مخالف ہوں
کہ بلکہ فتویٰ تو نہیں دیتا ہوں اس چیز کا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں، صحیح ہے، کراچی کیوں وہ ہے، دبئی کیوں وہ ہے نا ویلتھی، بتائیں؟ پیسہ زیادہ نہیں ہے، میں پیسہ اٹھا کر کے وہاں لے گیا ہوں، وہ وہاں سے اٹھا کر کے لانا ہے، ایسی بات ہے نا، صحیح. اس طرح آپ کے ڈی اے خان کا کافی پیسہ ملک کی کہاں کہاں پڑا ہے نا. تو پہلا حق یہاں بنتا ہے، یہاں آپ کو پروفٹ کم ملے گا، لیکن آپ نے یہیں پر کرنا ہے. یہ سٹیزن شپ ویلیو ہے کہ آپ نے اپنی چیز یہاں کرنی ہے. تو جب یہاں کریں گے، کیا آپ ڈی اے خان کو مالدار سٹی میں کہیں گے؟ اگر ایک بندہ ہے، بڑا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، ہاں میں تو بڑا اچھا ہوں، لیکن سب لوگ اسے کیا کہیں گے؟ پورا ملک کیا غریب شہر ہے نا. اور وہ مالدار ترین شخص بھی وہ غریب ہے، کیونکہ ایک شخص سے وہ نہیں بنتا ہے. پورا معاشرہ جب اوپر نہیں آتا ہے نا، پھر وہ نہیں ہوتا ہے نا. آپ سمجھ آ گئی؟ اب یہ 2-3 دکاندار تو کما رہے ہیں، لیکن وہ ہو رہے ہیں. تو وہ اگر ہم سوچیں کہ نہیں بس مزہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نہیں. کوئی بھی آپ کو باہر سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے، یا جس کی آنکھیں بہت وہ ہونا سارے سسٹم کو دیکھ سکے، وہ کہیں کہ نہیں یہ چیز یہاں پر ویک ہے، یہ غریب علاقے ہیں، وہ ہے نا. حالانکہ یہ 2-3 مالدار ہے، وہ غریب ہے نا. صحیح. تو پورا معاشرہ اس وجہ سے نہیں چلتا ہے. اس لیے تو یہ میں پراپرٹی کے اس کا بھی سخت مخالفت کرتا ہوں. پراپرٹی کا یہ جو کاروبار ہے یا وہ ہے، پہلے تو یہ کہ زمین کی تو اپنی ویلیو ہے نہیں. یا تو کاشت ہوگی، یا تو گھر بنائیں گے. اپنی کیا ویلیو ہے اس میں؟ یا تو کاشت ہوگی، کوئی چیز ہوگی، یا تو گھر بنائیں گے. وہ اپنے اس کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی سونا ہے، کوئی وہ چیز ہے نہیں. لیکن ہم نے اس کو سونا بنایا. صحیح. تو آپ اتنے پیسے لگا کر کے وہاں آپ کے پاس 2 کروڑ رہے ہیں، آپ نے 2 کروڑ کس میں لگا لیے؟ زمین میں. وہ پڑی ہے 1 سال 2 سال، پھر بیچیں گے، پھر شاید 2.5 کروڑ ہو جائے یا 2 لاکھ. لیکن اسی 2 کروڑ کو اگر آپ 10 گاڑیاں خریدیں اور 10 ڈرائیور کر لیں، پرافٹ کم آئے گا نا، کیونکہ گاڑیاں خراب ہوگی، وہ ہوگی، یہ ہوگی، کئی مسائل ہوں گے نا. اس طریقے سے پرافٹ تو نہیں آئے گا نا، کم آئے گا تھوڑا سا، لیکن آئے گا تو صحیح کچھ نہ کچھ. لیکن کر کیا رہے ہیں؟ 10 بندوں کو جو آپ کی سوسائٹی کے ہیں، اس کو کیا کریں؟ اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں. یہ وہ ہے کنسرنز فار ادرز. یہ ہے سٹیزن شپ ویلیو، جو انفارچونیٹلی یہ چیز ویک ہے، بہت زیادہ ویک ہے. اور اسی طرح اسی میں سٹیزن شپ میں وہی آتا ہے کہ جو رول اور لا، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے نا. اب میرا اور ویسٹ میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ ویسٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں حکمرانی انسان کی ہے نا، یہاں میں کہتا ہوں کہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میرا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ یعنی میری آپ نے کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. اور پھر کس کی کرنی ہے؟ رسول کی. اور جو آپ پر بادشاہ بنایا گیا ہے، یعنی اولی الامر، یعنی جو آپ کی بادشاہ ہے، یا جو بھی آپ کو حکم دینے والا ہے نا. صحیح. کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے، یہ جو وہ ہے. اب کنٹری کا پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ جو اسٹریٹ ہے، یہ وہ ہے نا 1 وے ہے. تو یہ ایسا حکم ہے کہ اگر آپ خلاف ورزی کریں گے، اللہ کی کر دیں گے. اگر واقعتاً وہ ہے تو یہ اللہ کی آپ کریں گے. آپ سمجھ آ گئی نا. یہ جو اب انہوں نے کنسلٹیشن کے ساتھ یہ بنایا کہ نہیں یہ 1 وے ہونا چاہیے نا. صحیح. وہ صدر ہے، اس کے ساتھ ٹیم ہے، وہ ہے، واقعتاً ایک درست فیصلہ دے دیا کہ یہ یہاں خلل پڑتا ہے، 1 وے ہونا چاہیے، انہیں دے دیے ہے. تو ان کے نزدیک تو وہ ہے کہ صرف لا کو وہ چونکہ انہوں نے بنایا تو وہ کیا ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہو گیا ہے. تو جو لاز ریگولیشن ہے جس حوالے سے ہیں، آپ سمجھ گئے، تو وہ کیا ہے؟ وہ سارے آپ کی سٹیزن شپ میں آتے ہیں. لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو وہ کرتے نہیں ہیں. اچھا، پھر یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے نا کہ او نہیں یہ حکومت ایسی ہے، یا وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے نا. سو اصل چیز قرآن مجید بھی آپ کو یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے، علامہ اقبال کا بھی وہی شعر ہے کہ جب تک آپ میں خود وہ چینج کا وہ نہ ہو نا، تو آپ کی حالت نہیں بدلتی ہے. اور جس طرح آپ لوگ ہوں گے اسی طرح آگے وہ آئیں گے نا. سو اصل چیز آپ میں وہ ہے نا. اب مجھے وہ نہیں ہے نا. جس طرح سر یہ جو میرے گھر کا ہے نا، وہ اس طرح جب وہ بنا رہے تھے نا، تو اس وقت وہ بھائی وغیرہ تھا، میں تو ذرا ٹینشن اور اس پوزیشن میں بھی تھا ہوتا نا. تو میں نے اسے اس وقت کہا بھی تھا، ابھی بھی میرا ارادہ کہ میں اس کو وہ ہٹاؤں گا نا.
ابھی تو خیر فی الحال اتنی گنجائش وغیرہ بھی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ادھر سے تو وہ جو باہر گلی نا، تھوڑی سی گلی کی جگہ لی ہے اتنی لمبی، اور وہ یہ کہ میں انہیں کہہ رہا تھا نا، کیونکہ وہ اس میں وہ آ گئے تھے، اب وہ امی نے اس وقت غصہ ہو گئی تھی نا، ورنہ میں نے کہا بس کام بند کر دے، امی نے کہا کہ نہیں شروع کر دے. میں ایک دن وہ چھت پر جتنا بھی کام کیا ایک دن بھی چیک کرنے نہیں گیا ہونا. میں کہا سوری یہ روزے نہیں رکھتے، میں نے نہیں جانا، جا جو بھی کریں کرنے دے. بھائی لگا تھا، میں نے کہا سوری میں نے جانا ہی نہیں ہے. میں نے تو بند ہی کرنا تھا، وہ امی بس وہ کہہ کہ نہیں بس جاری رہے. میں بس خاموش رہا، میں بس جو بھی کر رہے ہیں کرنے دیں. تو وہ باہر میں نے گلی کا تھوڑا سا حصہ لیے ہے نا، صحیح، لیکن ہم کرتے ہیں یہ سارا ہر ایک کر رہے ہیں نا، جو بھی جہاں جس کی مرضی آئے، جو بھی جیسا آئے نا. یہ روڈ ہے ریڑا کرا کر دیا، میری مرضی ہے بس کہاں، اور وہاں وہ کر دیا، یہاں وہ کر دیا. تو وہ نہیں ہے کہ اس سے کسی کو وہ ہو رہی ہے، تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اور یہ تمام ہمیں اسلام ہی بتا رہے ہیں نا، صحیح. بس صرف فرق یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو کریں صحیح، تو ہمارا جو لاسٹ الٹیمیٹ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ بتایا، خواہ اس سے وہ ہو یہ ہوتا ہے. ویسٹ اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو وہاں تک کر لیتا ہے نا کیا اس پہ. تو پھر اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہاں آپ کے لیے تالیاں بج جائیں تو پھر وہاں پر آپ کو کوئی بدلہ اجر نہیں دیا جائے گا نا، صحیح. جس طرح اگر ابھی ایک نان مسلم آ جائے اور بڑا رسپانسبلٹی فیئرنیس اس میں سے ویری گڈ وہ ہے، فیس بک پر بھی دے دوں گا، وہ کروں گا، اس کو اجر مل گیا، مل گیا. لیکن وہاں نہیں ہے. اب ہم کیا ہے، میں نے یہ تمام کام کرنے ہیں، یہاں تالیوں کے لیے نہیں کرنے، یہ کرنی ہے، اس میں سے کسی چیز بھی نہیں کرنی ہے. اگر یہ کیا تو بس بیڑا ہی غرق ہو گیا. یہاں تو ہو جائیں گے لیکن وہاں میرا پھر اللہ کہ آپ کو تو مل گیا. آپ نے جو کرنا کہ میں اچھا حکمران بن جاؤں، اور وہ بڑا رسپانسبل تھے وہ تھے، تو سب لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی ہیں، جھنڈے تھے آپ کے ہر جگہ پر، وہ لگے تھے، مجسمے لگے تھے، سب کچھ ہو گیا آپ کا، اور آپ چاہتے بھی یہیں تھے، ہو گیا آپ کا. یہاں مجھ سے کیا لینا ہے نا. سو میں بیچ میں سے نکلا ہوں. سو صرف یہ فرق ہم میں اور اس میں آ جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہم میں پھر یہ چیزیں ہے بھی نہیں ہیں. اس کی کچھ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس میں کئی وہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ بنائیں گے نا، کیونکہ لائٹ کا بھی مسئلہ ہے نا. تو میں اس کو کریکٹر ویلیوز کو کافی اسکیپ کرتا ہوں چیزوں کو، جس پر کافی. آپ کا سر تیار ہے؟ اچھا، آپ نے منڈے کر دیے وہ ایریاز کو، صحیح، اوکے صحیح. اچھا، وہ 4-5 ایریا ہیں. تو اچھا، اس کے بعد جو وہ شاید اگر نیکسٹ ویک مل جائے، میرے خیال میں اس کو شارٹ کرتے ہیں. ہاں سر، وہ اس وقت کر لیں گے نا. کیا نام ہے، جو یہ جو سافٹ سکلز ہیں جو ایکچولی آپ کو چاہیے، کہ ٹیم ورک ہے، ڈیسیجن میکنگ ہے، ورکنگ انڈر ہیکٹک انوائرمنٹ ہے، یہ تمام چیزیں آپ بہتر ہوں گی جب یہ آپ کی جو کریکٹر ویلیوز ہیں اس میں آپ اسٹرانگ ہوں گے نا. صحیح ہے. آپ میں شیئرنگ کا وہ نہیں ہے، آپ فیئرنیس نہیں ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو ٹیم بلڈنگ میں تو کئی چیزیں آپ کو ہیں یہ آئیں گی، رائٹ. یہ تمام چیزیں آپ نے مضبوط کرنی ہے، تو تب آپ وہاں پر مضبوط رہیں گے، رائٹ. صحیح. سو سر آپ کو پھر پرسنل ڈیولپمنٹ کی جو ایریاز ہیں وہ منڈے کو کریں گے، اور مجھے اگر ٹائم ملا تو اس پر بات کروں گا. اور جو یہ ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر، وہ جو مشکل ہے، کچھ پرسنالٹی ٹائپس ہے جس پر بات کرتے ہیں. پرسنالٹی ٹائپس. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ بائی برتھ ہو، جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان میں یہ ایک ہی پرسنالٹی ہو نا، ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، 2-3-4 ہو سکتی ہیں، رائٹ. سو اس میں کچھ وہ ہیں، ڈیوٹی فلر ہوتا ہے نا، ڈیوٹی فلر، صحیح لکھا یہاں، فل کرنا، سوری فل فلر ہے، میں نے کہا کہ FUL. سو جس طرح ورڈ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو کیا کرتا ہے، آنیسٹلی طریقے کے ساتھ، وہ اس کو اپنی جو بھی اس کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں وہ اس کو سیریس لیتا ہے، اور اس کو کیا کرتا ہے، کمپلیٹ کرتا ہے. یہ وہ ہوتے ہیں ڈیوٹی فلر.
سو یہ رسپانسبل سٹیزن بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور یہ ان کے لیے پھر مشکل بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نو کہیں، بس کیونکہ انہیں وہ کرنا ہے ہوتا ہے نا، اور یہ لوئل بھی ہوتے ہیں، فیتھ فل بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ کریٹیوٹی کی طرف بھی ان کا وہ ذہن جاتا ہے نا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دا ڈیوٹی فلر ہوتے ہیں نا، فلفلر میں فلر بول رہا ہوں، فلفلر. اوکے، تو آپ میں سے کون سے وہ ہیں نا اس طرح، یعنی ڈیوٹی فلفلر یہ ہوتا ہے جس طرح کل اب بارش تھی، رائٹ، اب اگر سپوز آپ کو میسج نہیں آیا کہ چھٹی نہیں ہے، آپ نے آنا تھا، جس طریقے سے بھی آنا تھا، آپ ڈیوٹی فلفلر ہیں، صحیح ہے. اور اس طرح پھر ایک اور ہیں دی میکینک، میں وہ دی ہٹا رہا ہوں، MECHANIC، میکینک میں ایچ ہے سر، ہاں میکینک. سو یہ وہی ہیں جس طرح میکینک سے نکلا ہے نا، جو مشینری سے موٹر سائیکل، ایروپلین اور کارز اور ان چیزوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. سو یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تھیوریز وغیرہ یہ جو چیزیں اتنا وہ پریکٹیکلی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، سو یہ ایڈونچرس ہوتے ہیں، لاجیکل ریزننگ کرتے ہیں، صحیح ہے. یہ ایسے قسم کی پرسنالٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، رائٹ. اور پھر یہ NURTURE، ہاں سوری ER، نرچر. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ بڑے دل والے، جو نا بڑے دل والے ہیں، ان کے لیے جو دوسرے لوگوں کی ہیپینس ہوتی ہے وہ پریارٹی ہوتی ہے، کہ دوسرے لوگ خوش ہو جائیں، ان کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے ہے. اور وہ کیا سوچتے ہیں ہر شخص میں، یعنی بہتر سوچتے ہیں، ہاں آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. اگر وہ آپٹیمسٹک نہ ہوں پھر تو وہ آپ کو خوش نہیں رکھ سکیں گے نا، حتیٰ کہ اگر آپ میں غلط بھی ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں نہیں بتا جائے گا، تو وہ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. یہ ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. اور اس طرح آرٹسٹ بھی ہیں، آرٹسٹ جس طرح نام ہے آرٹسٹ، یہ ویژولائز کرتے ہیں نا، ایک چیزوں کو ویژولائز کرتے ہیں، نیچرل بیوٹی کو یا کریٹیوٹی کو، اس کو وہ ویژولائز کرتے ہیں، اور پھر اس سے وہ اپنا ایک سٹائل نکالتے ہیں، اپنی ایک چیز نکالتے ہیں. اور اس طرح بلائنڈلی فالو نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ نہیں. اور کول ہیڈڈ ہوتے ہیں، یعنی کول، یعنی جس طرح بھی کہا تھا غصے والے، وہ یہ لوگ ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو آرٹسٹک ہوتے ہیں. اچھا، آرٹ یا کریٹیو آرٹ اگر ہم سوچیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پینٹنگ بنائی ہے، یہ اس وجہ سے ہم یوز کر لیتے ہیں کہ آپ امیجن کرتے ہیں کسی چیز کو، صحیح ہے، آپ کسی چیز کو امیجن کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ ایک بہتر طریقے کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں. سو یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے نا. اور اس طرح پھر ایک ہے پروٹیکٹر، جس طرح پروٹیکٹ کرنے والا ہوتا ہے، دی پروٹیکٹر، دا پروٹیکٹر. سو یہ ارریشنلی سوچتے ہیں، ارریشنلی. ایک ہوتا ہے ریشنل کو اردو میں کیا کہہ دیں گے؟ ریشنل کے ساتھ، یعنی حقیقت کے ساتھ، جو چیزوں کو صحیح سے دیکھنا، صحیح، اور اس کے اپوزٹ ارریشنل ہو جائے گا، رائٹ. سو یہ پیسیمسٹ ہوتے ہیں، یعنی مایوس پسند ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا. اور تو ان کا جو وہ ہوتا ہے نا، یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں نا، اور ہر ایشو میں وہ سوچتے ہیں نا، پرابلم ہی سوچتے ہیں، اور بہت ٹرسٹ بھی نہیں کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، یا ہو چکے ہوتے ہیں پیسیمسٹ، یا پیدائشی شاید ہو کوئی، یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ پیسیمسٹ بن جاتے ہیں. اس طرح نمبر 6 پر آ جاتا ہے آئیڈل نام سنا ہے، اور اس سے آئیڈلسٹ،
کہ وہ ہر چیز کو پرفیکٹ طریقے کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، اور ان کی ایک اسٹرانگ ویلیوز ہوتی ہے، اسٹرانگ ایتھکس ہوتی ہے، اور یہ بھی دوسروں میں ہیپینس کے لیے وہ سرچ کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے یعنی اپنے آپ کو بہترین تصور کرتے ہیں کہ اگر وہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرے، سپورٹ کریں، وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ اور اسی طرح سائنٹسٹ، یہ تو آپ کو معلوم ہے، سائنس ہے سائنٹسٹ، تو یہ کون ہے؟ سائنس کیا کرتا ہے یعنی ابھی اسٹیم کا آپ نے وہ نہیں، اسٹیم کا نہیں، کس نے سائنس کا؟ ہاں، سائنس آبزرو کرتا ہے، دیکھتے ہیں، انالیسس کرتا ہے، ہاں، ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، پھر اس کی ایک وہ کرتا ہے۔ سو ایسے قسم کے لوگ جو مثلا کرنٹ جو اس کے پاس نالج ہے اس کو پھر وہ آبزرو اور وہ کرتے ہیں، تو ایسے قسم کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اور یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا، شارپ مائنڈ، کیونکہ اس کے لیے تو وہ ہونا چاہیے نا۔ سو اگر کوئی میتھمیٹیشین ہے، اسٹیٹیشن والا ہے نا، یا کوئی بھی ایسا وہ، تو اس کو شارپ مائنڈ ہونا چاہیے نا۔ اگر وہ شارپ مائنڈ نہ ہو تو پھر وہ کام نہیں۔ اب آئیڈیالسٹ اگر شارپ مائنڈ والا نہ ہو تو کوئی اتنی وہ نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آ جاتا ہے ڈوئر، ڈو سے نکلا ہے یہ، ڈوئر، کام یعنی کرنے والا۔ تو یہ کون سے ہوتے ہیں کہ بس شارٹ چیز میں سارے کام کر لوں، کوئک ہوتے ہیں ایسے لوگ، بہت جلدی میں تیزی میں ہر ایک کام کر لیتے ہیں نا۔ جس طرح میں کھانا بڑی جلدی کھا لیتا ہوں نا، ڈوئر ہوں، یعنی کھانے میں کیا ہوں؟ ڈوئر ہوں نا، 5 منٹ میں ختم کر لوں گا، رائٹ؟ صحیح ہے۔ سو یہ ایسے قسم کی بات ہے۔ اور اسی طرح پھر گارڈین آ جاتا ہے نا، یہ وہیں اس سے نکلا ہے، گارڈ سے نکلا ہے، GUAR، گارڈین، گارڈ سے نکلا ہے، یعنی حفاظت کرنے والا۔ تو گارڈین کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو گارڈ کرتے ہیں ان کے پاس سیٹ رولز ہوتے ہیں، سیٹ وہ ہوتے ہیں، وہ اسی کے مطابق سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اسی کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو پرفیکٹ طریقے کے ساتھ وہ گارڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے نا، ایک پرفیکٹ وے کے دے، وہ خود پرفیکٹ ہوتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، وہ اس نے یہ جتنے بھی مثلا آرمی والے کو دیکھے سارے، یہ کیا ہے؟ تو اس میں وہ ہوتا ہے نا، ایک سٹینڈرڈ کے ساتھ وہ انہوں نے سب کچھ آگے وہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر انسپائرر ہے، انسپائر سے نکلا ہے، انسپائرر، جو انسپائر کرتا ہے آپ لوگوں کو۔ سو یہ رول ماڈل کی طرح ہوتے ہیں نا، وہ اس کے تو اتنے فالوور ہیں یا وہ ہیں، تو وہ انسپائر لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں نا۔ اور ایک ہوتا ہے پرفارمر، ایک ہوتا ہے پرفارمر، اس کو آپ ایکٹر بھی لے سکتے ہیں کہ یہ ایکٹر کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پرفارمر، جو کہتا ہے کہ میں ذرا پرفارم کرو، لوگ مجھے وہ کریں نا، یعنی اٹینشن کو گریب کرنے کے لیے، صحیح ہے۔ جس طرح اگر کوئی سبزی بیچتا ہے، ہاں وہ زور سے بنا ہے، وہ کیا کر رہا ہے نا، پرفارمنس شو کر رہا ہے نا، سو پرفارمر کی ایک پرسنالٹی شو کر رہا ہے نا۔ سو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پرفارمر وہ ہوتے ہیں نا۔ مثلا کوئی یہ وہ نہیں ہوگا نا، شاید وہ آرگنائزیشن میں جاب زیادہ ڈیوٹی نہیں کرا ہوگا، لیکن وہ ادھر ادھر بھاگ کر کے یا وہ ایسے شو کرا ہوگا کہ میں بہت کام کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں نا، اٹینشن سب کی گریب کی، واقعتاً میں ہوں نا، صحیح ہے۔ تو جو مکن لگاتے ہیں وہ بھی یہی لوگ پھر ہوتے ہیں نا، جو ایکچولی وہ نہیں ہوتے ہیں، رائٹ۔ اور اس طرح ایک گیور کی پرسنالٹی ہے 12، یہاں میں لکھ لوں۔ تو گیور کون ہوتے ہیں؟ وہ جو یعنی الون نہیں رہ سکتے ہیں، سوشل ہوتے ہیں، اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اکیلے گھومتے ہیں نا، بعض ہوتے ہیں نہیں بس سوشل گیدرنگ اور وہ اور یہ نا، کیونکہ وہاں وہ اپنا وہ دیتے تو وہ گیور میں ہوتے ہیں۔ اور ایک آتا ہے ایگزیکٹیو، ایگزیکٹیو کون ہو جاتا ہے؟ EXECU،
TIVE ایگزیکٹو. سو یہ وہ ہوتے ہیں جو بائی برتھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے, ایک لیڈر کی ان میں وہ ہوتی ہیں. سو وہ آن ٹاپ ہوتے ہیں نا, صحیح ہے, ان میں ڈیسیجن میکنگ کی پوزیشن وہ زیادہ ہوتی ہے, ان کو ہم ایگزیکٹو کہتے ہیں. اسی وجہ سے اگر کوئی بھی کمپنی ہو, آرگنائزیشن ہو, اس میں بڑی پوزیشن کو کیا کہتے ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر, ایگزیکٹو, اس طرح وہ ایگزیکٹو کا. وہ کیوں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے جب ایگزیکٹو اس پوزیشن پر آ جاتے ہیں تو آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے. سو وہ کیا ہوتا ہے, ایگزیکٹو. ہاں, تو وہ لیڈ کرا ہوتا ہے. اب یہ جو پرسنالٹی ٹائپس ہیں, اس طرح ویژنری بھی ہوتے ہیں جو ایک ویژن رکھتے ہیں. اور ویژنری اگر آپ کریں, بلکہ وہ تو سٹارٹ میں آنا چاہیے, ویژنری جس کا ایک ویژن ہوتا ہے. مثلا آپ نے کچھ آرگنائزیشن دیکھی ہوگی جو ایک خاص ویژن کے ساتھ وہ ہو رہی ہوتی نا, اس میں ہزاروں یا کئی لوگ کام کریں گے, وہ کام کریں گے, تو وہ ان کا تو وہ نہیں ہے. ایک ہی بندہ ہے جس نے وہ ویژن اٹھایا تھا اور وہ چلا رہے ہیں نا, اس چیز کو وہ چلا رہے ہیں. سو وہ جو شخص ہے اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ کیا ہے, ویژنری ہے. وہ ہر ایک چیز میں ایک ویژن بنا کر کے آگے جاتا ہے نا, صحیح. تو مختلف قسم کے آپ کو لوگ اس میں ملیں گے. یہ پرسنالٹی ٹائپس ہیں, رائٹ. اور ضروری نہیں ہے کہ ایک پروٹیکٹر ہے تو صرف پروٹیکٹر ہے, آرٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں, ڈبلنگ بھی, وہ یعنی 2 3 4 بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکول میں کون سے ٹیچر میں کون سے وہ ہونے چاہیے نا, یعنی یہ تو ہونا چاہیے, ہاں, ڈیوٹی فلر ہونا چاہیے نا, یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ہم کام کریں. آرٹسٹک ٹائپ بھی ہونا چاہیے. اچھا, پروٹیکٹر بھی, کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ کام کریں نا. گیور, ہاں, گیور بھی ہونا چاہیے. سوری, یہ تو میں الٹا گیا. آئیڈیلسٹ, اچھا, سائنٹسٹ کسی حد تک, لیکن اتنا وہ نہیں ہے نا کہ وہ ہے نا. ڈوئر بھی, ڈوئر کبھی کبھی شاید فنکشن ہو رہا ہے تو ہمیں ایک بندے کی ضرورت ہونا. گارڈین, ہاں, یہ تو آپ کو ہونا چاہیے نا. انسپائرر ہونا چاہیے نا, صحیح ہے. اس طرح پرفارمر اس بیس پر ہونا چاہیے کہ آپ پرفارم کریں. لیکن اگر آپ پرسنالٹی ٹائپ یہ ہے کہ میں صرف وہ اٹینشن گریب کر لوں اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں یہ لرننگ صحیح دے دیں یا وہ دے دیں, صحیح ہے. تو اس قسم کے وہ جو ہے نا وہ پرسنالٹی ٹائپ ہونے چاہیے, رائٹ. اچھا, اس طرح پھر اس پر پھر انشاءاللہ بات کریں گے. پرسنالٹی ڈس آرڈر, یہ جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں ڈس آرڈر ہوتا ہے نا, صحیح ہے. مثلا فار ایگزامپل ایک شخص ہے وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا ہے, مسٹرس, تو اس کی پرسنالٹی میں کہیں پر ڈیفیکٹ آیا ہے, ادھر بائی برتھ یا اس کے بعد آیا ہو سکتا ہے, صحیح. تو اس پر انشاءاللہ پھر وہ بات کریں گے. ہاں, اچھا, یہ اس پر پرسنل ڈیولپمنٹ میں جو کمپیٹنسیز ہے, سافٹ سکلز ہیں جو ڈیولپمنٹ ہے, جس پر ہم انشاءاللہ وہ پورا ایک پھر سیشن کریں گے. صرف میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی, کہ اگر سپوز وہاں آپ جاب کرتے ہیں یا جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں, سو یہ کور کمپیٹنسیز ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں. تو وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن سکلز آپ میں بہترین ہو, ٹیم ورک, پلاننگ اینڈ آرگنائزیشن, اکاؤنٹیبلٹی, کلائنٹ اوریٹیشن یعنی کسٹمر سیٹسفیکشن, کریٹیوٹی, کمٹمنٹ ٹو کنٹینیوس لرننگ یعنی آگے اور سیکھنے کی کمٹمنٹ کو کنٹینیوس لرننگ, ٹیکنالوجیکل اویئرنیس, یہ آپ میں ہونی چاہیے. تو آپ یونائٹڈ نیشن میں آپ کو کہیں اگر آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو UN میں پھر وہ جاب مل سکتی ہے, یعنی ہر ایک کی اس کی وہ ہوتی ہے. اس طرح اگر مینیجری لیول وہاں پوزیشن ہو تو آپ میں لیڈرشپ, ویژن, امپاورنگ ادرز آپ کر سکتے ہیں, بلڈنگ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, مینیجنگ پرفارمنس. یہ جو یہاں پر آپ کو اسکول میں دیا جاتا ہے پرفارمنس اپریزل, کہ آپ کی پرفارمنس ہے, اوکے, آپ نے سیلف ریویو کیا, یہ آپ پھر میں نے آپ کا پرفارمنس
یعنی اس کو انالیسس کیا سارا آپ کے ساتھ کیا، پھر میں دیکھتا ہوں، پھر تمام سٹاف کو اس میں ٹیگنگ دیتا ہوں، ریٹنگ دیتا ہوں سب کو. مثلا اس کو ریٹ مل گیا 3، اس کو ریٹ دے دیا 4، کیونکہ یہ ذرا اچھا ہے، یہ ذرا کم اچھا ہے. یہ ریٹنگ یہ اس کو کہتے ہیں مینیجنگ پرفارمنس. اور اس کے بعد ججمنٹ ڈیسیجن میکنگ، یہ وہ اسکلز ہیں جو ہونی چاہیے. تو اس طرح یہ ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن یہاں ہم جو ایز اے ٹیچر کے لیے ضروری ہیں، ٹیچر کے لیے ہیں، تو اس پر پھر ہم انشاءاللہ وہ ایک سیشن رکھیں گے کہ کون کون سی وہ جو چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں. اب یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے نا. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ یہ بڑا آسان ہے، بڑا وہ چیز ہے، ٹائم مینجمنٹ بہت آسان ہے. لیکن جب واقعتاً وہ چیز آ جاتی ہے، پھر آپ ہیکٹک انوائرمنٹ میں کام کرنا آسان ہے نہیں. ہم کیا کر لیتے ہیں، اب یہ سیکھیں گے کیسے. آپ انڈر پریشر آ گئے نا، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ نو کر دیں اور وہ ہو جائے نا. تو آپ انڈر ہیکٹک انوائرمنٹ یا انڈر پریشر انوائرمنٹ کیا ہے، آپ نہیں سیکھ پا سکیں گے. جتنا زیادہ آپ پر یہ انڈر پریشر انوائرمنٹ میں کام آئے گا، آپ میں وہ ایکسپرٹیز جو ہے، مہارت زیادہ ہوتی جائے گی. اور جتنا آپ کو وہ ماحول نہیں ملے گا تو آپ میں وہ ایکسپرٹیز آ ہی نہیں سکتی ہے، ان لیکچروں سے نہیں آ سکتی ہے. کیونکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں، یہ اسکل سافٹ کمپٹنسیز ہے کہ آپ ان سے گزریں گے. آپ سمجھ آ گئی نا. تو جب تک آپ ان چیزوں سے صحیح طریقے سے گزریں گے نہیں، ہر وقت آپ کو وہ موقع نہ ملے، اور جب موقع ملے آپ وہاں انکار ہی نہیں ہوئے ہیں. اکثر ہم نے دیکھے نا، بس چھوڑ دینا، نہیں کر دیا. تو پھر کیا ہو جاتا ہے، آپ وہ موقع کیا کر لیتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں. تو یہ کمپیٹنسیز یہ اسی طرح پڑھنے سے یا بولنے سے یا اس کے مجھے سارا سب کچھ آتا ہوگا شاید، لیکن کہیں کہیں پر میں کمزور ہوں، کیونکہ وہ ماحول یا وہ انوائرمنٹ میں نہیں گزروں گا نا. ابھی آپ سمجھ آ گئی. جس طرح یہ اب مینیجر کے لیے ہے، سپرویژن ہے، مینیجر ڈیسیژن آپ میں شاید نہ ہو، کیونکہ آپ اس ماحول میں نہیں گزرے ہیں. لیکن جو ڈیسیژن ہے، لیڈرشپ ہے، کلاس روم کے اندر تو آپ لیڈرشپ ہیں، اس سے تو آپ گزر رہے ہیں نا. تو آپ وہ وہاں سیکھیں، گھر کے اندر ہے، اس کے اندر ہے. تو اس پر پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اس میں کوئی کوشچن وغیرہ تو نہیں ہے. آج میں خود تھکا تھا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، صبح سے ذرا تھکا تھا. کوئی کوشچن تو نہیں ہے نا. اوکے سر، بہت شکریہ.